پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مختصراً شارٹ ٹائم پہ اپنی یہاں پہ شرکت یقینی بنائی. اور شروع میں ہم یہ کہیں کہ ہماری پارٹی منشور جو ہماری پارٹی کی بیسک جو سیاست ہے پالیسیز ہے اس کے بنیاد پہ ہم نے وہ چیدہ پوائنٹس جو بلوچستان کو کے لوگوں کو وہاں عوام کو درپیش ہے اس کو سامنے لانے کے لیے کوشش کی ہے کہ ایک جامع نقطے پہ لمبے چوڑے کرنے کے بجائے جامع پوائنٹس نکالے. پارٹی نے اس پہ کافی غور و خوض کیا. ہمارے ساتھ جو کمیٹی ممبران ہیں ہمارے سینئر ساتھی آغا حسن بلوچ صاحب جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہے مرکزی، محترمہ شکیلہ نوئی دیوار صاحبہ اور غلام نبی مریض صاحب اور ہمارے آغا خالد شاہ جو ہے اس وقت ابھی تک پہنچے نہیں ہے، وہ ہمارے اس کمیٹی کے رکن تھے. تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جس طرح تاریخ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ملک میں لاقانونیت، دہشت گردی، قتل و غارت گری، فرقہ واریت، وسائل کی لوٹ کھسوٹ، معاشرتی انتشار اور سیاسی عدم استحکام کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک تیزی سے سیاسی اور قومی عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سنگین صورتحال سے نکلنے کا منطقی راستہ عوامی خواہشات کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ساتھ ساتھ یہاں کی اقوام میں مفاہمت کو فروغ دینے اور ان کی سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کی تحفظ فراہم کرنے میں مضمر ہے. بلوچستان پچھلے کئی دہائیوں سے استحصال کی وجہ سے سیاسی، اقتصادی بدعنوانی اور معاشرتی بدحالی کا شکار ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں انتشار ہے. 70% سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تعلیم، صحت، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ سمیت تمام شعبے اور محکمے انحطاط پذیر ہے. امن و امان نام کی کوئی شے موجود نہیں. پولیس اور ڈویژ کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشکلات درپیش ہے. ان محکموں کی درستگی کی بجائے حکومت اربوں روپے سالانہ وفاقی اداروں کو سیکورٹی کے نام پہ ادا کر رہی ہے. انتظامی شعبے میں کرپشن گر کر چکی ہے. بھرتیوں سے لے کر تقرر اور تبادل میں رشوت اور بدعنوانی عروج پر ہے. جوڈیشری مصرت و سول سیشن جو کہ خاکی انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ہے. صوبے میں پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا ادارہ موجود ہے لیکن وہاں پلاننگ ہے اور نہ ڈیولپمنٹ. کاروبار اور تجارت انحطاط پذیر ہے. صوبے میں معاشی وسائل کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے اور اس کی روک تھام سے متعلق قوانین شکستہ، نامکمل اور مبہم ہے. صوبے میں نوجوانوں کی باری اکثریت بے روزگار ہے. کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کرنے والے نوجوان روزگار کے لیے دربدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. زراعت اور آب رسانی کے محکمے بدعنوانی اور ناقص کارکردگی کا شکار ہے. تعلیم کا یہ حال ہے کہ اساتذہ کی بھرتیاں میرٹ پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی تعلیمی قابلیت بھی معیاری نہیں ہوتی. اساتذہ کو اپنی صلاحیت بڑھانے اور پروموشن کے لیے ٹریننگ کی سہولیات دستیاب نہیں. محکمہ صحت لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام. BNP بلوچستان میں زندگی کے تمام شعبوں میں عوام کی تائید و عمل سے انقلابی تبدیلیوں کی خواہاں ہیں. ایسی تبدیلیاں جو یہاں رہنے والے لوگوں کی معاشی، سماجی اور فلاحی بہبود کے ضامن ہوں. بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان میں رواج دی گئی کرپشن اور بدعنوانی کے فروغ کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسے بلوچستانی عوام کی سیاسی، سماجی اور اخلاقی اقدار کی گراوٹ کی بنیادی وجہ قرار دیتی ہے اور اس برائیوں کو روکنے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتی ہے. تو یہ ہماری پارٹی کا جو موقف ہے. ہم نے 32 نکات کے اوپر آج یہ منشور جو انتخابی منشور کے نام سے ہے 2024 یہ جاری کر رہے ہیں پارٹی کی جانب سے. اس میں ہم نے بنیادی جو اس وقت بلوچستان جن صورتحال سے دوچار ہے جس میں چیدہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن، یہاں تک کہ ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ بنیادی سہولتیں دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت کوئٹہ شہر میں اگر ہم شہر جو کیپٹل ہے ہمارے صوبے کی، اس وقت وہ نہ لوگوں کو گیس کی سہولت میسر ہے، نہ بجلی کی، نہ صحت کی اور نہ ایجوکیشن کی، اور یہاں تک کہ پینے کے پانی تک لوگوں کو میسر نہیں. اور لوگ
کوئٹہ شہر میں پانی ٹینکروں کے ذریعے سے خریدتے ہیں. تو ہم نے بنیادی دوسرے جو ہمیں درپیش مسائل ہے ہمارے صوبے کو لاپتہ افراد انسان فنڈامنٹل رائٹس جو ہے انسانی حقوق جو ہے اس میں وائلیشن ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صوبہ جو ہے یہ ہمارے بچے خواتین وہ لواحقین جو واقعہ آپ کے تربت میں ہوا یہ تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہیں. لیکن تربت کا واقعہ جو ہماری پارٹی نے 23 نومبر کو پہلے ہی دھرنے میں ہم نے شرکت کر کے اس وقت بھی ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس کا سو موٹو نوٹس لے. ایک ایسا شخص کو جو ایک ایسا بچے کو جو 2 دن قبل ایک سیشن کورٹ میں اس کی ریمانڈ لی جاتی ہے اور 2 دن کے بعد اس کی لاش مسخ شدہ لاش پھینکی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی وائلیشن تھی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی کہ ساری دنیا اس طرف متوجہ ہوگی. اور اس وقت جو ہمارے اس کے لواحقین بچے خواتین وہاں تربت سے چل کے کوئٹہ تک گئے پھر اسلام آباد تک گئی. تو اسلام آباد میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا پھر وہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ صرف ہماری بلوچستان نیشنل پارٹی نہیں ساری دنیا نے اس کی مذمت کی اور اس کے ہر حوالے سے کہ یہ ایک بدنامہ داغ ہے. تو ہم فنڈامنٹل رائٹس کی تمام وائلیشن کے اگینسٹ جو پرووائڈڈ قوانین ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں وہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اس کو عملی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. دوسرا جو ایک بڑا ایشو اس وقت آپ کو آپ کا بارڈر ٹریڈ ہے اس میں ہم نے نقطہ لایا ہوا ہے کہ اس میں اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے ایران کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے اس تمام بیلٹ میں مکران کو لے کے کہ ایک بھی نہ انڈسٹری ہے نہ وہاں پہ گلابانی کو گورنمنٹ کو توجہ دے رہی ہے. یہ 70 سالوں میں جو کچا بچوں یہاں پہ کچھ سالی کے بعد وہ زمینداری جو زراعت کے اوپر تھی وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایران سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اور یہ اسی طرح آپ چمن میں دیکھیں کہ شرم کی بات ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لیکن کوئی بھی اس پہ سنجیدہ عمل کسی جانب سے نہیں لی گئی. تو ہم نے کہا کہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اس کے لیے کوشش کرے گی یہ بارڈر ٹریڈ کو ایک قانونی شکل دے گی کہ وہاں کے جتنے بھی ہمارے بارڈر لگتے ہیں جن ممالک کے ساتھ اس کو ایک بنیادی شکل دے گی. اور اسی طرح ہماری جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمارے اس پہ بیسک نقطہ شامل ہے اس میں ہم نے جامع کر دیا کہ ہم خواتین کو ہر اس میں زندگی ہر شعبے میں برابری کی بنیاد کو اس کو رکھیں گے. چاہے وہ آپ کے انتخابات کا مرحلہ ہو اس حوالے سے ہو چاہے اس کے اسپیشل جو رائٹس ہے بیسیکلی اس پہ ہو اور مزید اسی طرح ہم بچوں کے حوالے سے ہماری جو اس وقت ہم کہتے ہیں 70% لوگ جو ہے وہ لکیر آپ کے نیچے جو زندگی گزار رہے غربت کی. تو اس وقت ہمارے ہر طبقہ فکر جو ہے وہ یہاں پہ استحصال کا شکار ہے. ہم نے اس پہ گوادر کا ایک خصوصی رکھا ہے کہ گوادر پورٹ جو اس وقت دنیا کے تمام طاقتوں کا توجہ کا مرکز بن چکا ہے لیکن بلوچستان کے لوگ 1% بھی اس کو استفادہ حاصل نہیں کر سکے. گوادر کے سیپے کے اوپر جو کہتا ہے یہ چینج گیم ہوگا اس ریجن میں لیکن چینج گیم آپ اندازہ لگا سکتے آج بھی جونی گوادر اور پسنی کے لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اس پہ ہم نے پٹیشن ڈالی تھی جو اس وقت جو ایک منصوبہ ہم جب دورے پہ گئے تھے ہائی کورٹ نے اس کو ڈائریکشن دی. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک منصوبہ جو جونی سے گوادر تک اس کو پانی کا پائپ لائن ڈالا تھا آج تک اس کو تعطل کا شکار ہے. ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اس کا لیکن تعطل کا شکار ہے. پھر ہر جگہ پہ فنڈ ہے وہاں پہ یہ سر. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ
جب تک آپ گوادر کو بلوچستان کے عوام کی ملکیت تسلیم نہیں کریں گے، اس سے تو سی پی اے کے اوپر آپ نے لاہور کو تو سنوار لیا، لاہور میں اورنج ٹرین بھی بنا لیا اور اب موٹر وے بھی بنا لیا، لیکن بلوچستان میں اس سے ہمیں کوئی استفادہ نہیں ہوا۔ سندق پہ ہم کتنے سالوں سے اس وقت تک جو اگر ایک تعداد دیا جائے کہ جتنی پرسنٹ صوبے کے لیے رکھا ہے، سندق پہ ہم نے جو سیکورٹی کے مد میں جتنا خرچہ کیا ہے، جتنا ہم نے اس کو برداشت کیا، اس سے بڑھ وہ اسلحہ مدن سے جو ہمیں جو شیئر ملا ہے اس سے زیادہ ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ جو سارے بلوچستان کے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو اس وقت بھی یہ مرکز از خود لگے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بین الاقوامی سطح پہ سعودی کے ساتھ ایگریمنٹ پہ جا رہا ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈاکہ ہے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے اوپر، اور بلوچستان کے لوگوں نے اگر بلوچستان نیشنل پارٹی کو اکثریت دلائی، ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس یہاں کے وسائل پہ بلوچستان کے لوگوں کو حقوق دلانے میں کسی طرح پیچھے نہیں رہیں گے۔ آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ریکارڈنگ بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اگر پچھلے ادوار میں دیکھیں تو جام حکومت کو گرانے میں آپ کی پارٹی سب اول میں کہیں یا پیج کہیں جو بھی ہیں، اس کے بعد جس کو آپ لائے اس نے ریکارڈنگ کا سودا کیا، اس میں آپ اس جرم میں آپ شریک نہیں ہیں۔ لیکن ایک مفتی صاحب اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے، حقیقت پسندانہ، میں پارٹی نے کمال صاحب کی گورنمنٹ کو گرایا، لیکن قدوس صاحب کی گورنمنٹ میں باقاعدہ شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بہت ساری پالیسیوں سے ہماری اختلاف تھی اور ہے رہی گی، لیکن ایک چیز جو جو آپ کے بھی معلومات ہے، ہماری بھی معلومات ہے، جو بلوچستان کا شعر رکھنے، ایک تو پہلے سب سے پہلے جو یہ معاہدہ ہوا تھا وہ بھی جام صاحب کے والد صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے جو اگریمنٹ کیا تھا بلوچستان کو نظر انداز کر کے، اب بھی انہوں نے 15% پہ یہ اس سے آگے نہیں گئی تھی۔ بلوچستان کی شعر انہوں نے 15% رکھی تھی۔ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری وجہ سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی ہی وجہ سے یہ مسٹر قدوس اس پہ اٹک گئے، اور وہ سلسلہ جو 2-2.5 ماہ تک چلا کہ انہوں نے بلوچستان کی شیئر 25% تک لایا۔ نہ تو شروع والے معاہدے میں ہے یہ اگریمنٹ ہے، اور جام صاحب یہ پروف کے ساتھ کہ جام صاحب نے 15% پہ اس کو ایگری کیا تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم آج بھی اب کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا اس وقت بھی مہا اسمبلی میں یہی موقف تھا کہ ہم 50% سے کم میں راضی نہیں ہوں گے، چونکہ ہماری اتنی تعداد نہیں تھی کہ ہم اس عمل کو روک لیتے، اور یہ سلسلہ 70 سال سے جاری ہے، تو ہم اس جدید کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی کوشش میں کہ بلوچستان کا شیئر سب سے زیادہ ہو اس میں۔ جو 5 سال قبل آپ نے جو منشور پیش کیا، ان 5 سال کے دوران کون سے نکات تھے جو رہ گئے، آپ اس منشور میں آپ نے ڈالا ہے یا کچھ زیادہ ہی تفصیل؟ دیکھیے، ہمارے وہ سب سے پہلے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ پہ، مرکز پہ آغا حسن صاحب بیٹھے ہوئے، اس وقت پہ ہم نے جو 6 نکات پہ جو بیسیکلی ہمارے یہی سب سے ریلیٹڈ تھے، ہم نے عمران خان کو سپورٹ کیا، اور اس میں کوشش یہ ہوئی کہ پہلے مرحلے میں 1.5 سال میں اس نے 500 بندے ہمارے بازیاب ہوئے، اس پہ جو ہمارے لاپتہ افراد تھے جو ہمارے بیسک نکات پہ تھے۔ دوسرے، ہم نے قانون سازی کے لیے یہ تمام پارٹیوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا۔ اس گورنمنٹ اس الیکشن سے قبل جتنی بھی اپوزیشن کی حکومتیں تھیں کہ ہم اسلام آباد میں ہمارے، اس میں آج بھی وہ ڈکلیریشن موجود ہے کہ ہم نے ایک قانون سازی کرنی تھی گوادر کے اوپر، اور وہ پھر جب ہم نے یہ قرارداد لایا، اس پہ ہمیں اس پارٹیوں نے ساتھ نہیں دیا، اور یہی سبب بنی، یہی جو بنیادی 6 نکات سے جب انحراف تھا، جب انہوں نے یہ سلسلہ لاپتہ افراد کی واپسی رک گئی، تو ہم جو ہے اس وقت ہم گورنمنٹ میں شامل نہیں تھے،
4 سال ہم نے ساتھ دیا اور پھر علیحدہ بھی ہوئے. اور ہم نے آپ پارٹی کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں, پروونشل اسمبلی کا ہو یا نیشنل اسمبلی پہ, جو ہمارے نکات ہیں ہم نے کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی گورنمنٹ کو معاف نہیں کیا. اس پہ پارٹی کا موقف آپ دیکھ سکتے ہیں. آج بھی جو سزا دی جا رہی ہے, جو 2024 کے الیکشنز پہ جو ہماری پارٹی سر کل بھی سپریم کورٹ میں لگا تھا کہ سردار اختر جان مینگر صاحب جو پارٹی کے گئے تھے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. ان کو خطرہ اسی بات سے ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی یہ پھر یہ اسمبلی میں آئیں گے تو وہ اسی موقف کے ساتھ رہیں گے. تو اب اور آپ خود بتا دیں کہ سردار اختر جان مینگر صاحب کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ ریٹرننگ افسر سے لے کر سپریم کورٹ تک اس کے پیچھے وہ کون سی قوتیں ہیں ہم آپ سب جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں. تو ہم بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ آپ کسی بھی مرحلے پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سٹینڈ اس کو لینا تھا, اور جو نکات جو منشور ہم نے 2018 میں پیش کیا اس سے انحراف کیا ہو یا اس پہ خاموش رہی ہو, تو ہم پارٹی جو ہے وہ ذمہ داری کو اس کی کے لیے جواب دیں. ساجد صاحب یہ بتائیں کہ جو حقوق آپ نے بیان کیا بلوچستان کے جو چھوٹے بڑے مسائل بیان کیے ہیں, جو سندھ ریکارڈنگ کے جس طرح مفتی صاحب نے بولا کہ آپ نے بیان کیے, یہ تو 70 سالوں کے معاملات ہیں. اس کے حل تو دو ہوتے ہیں, یا تحریک چلانے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اپنے حقوق کو, یا پارلیمان کے ذریعے. پارلیمان میں تو آپ 70 سال سے ناکام رہے ہو, جب بھی جاتے ہو وزارت مل جاتا ہے تو بس بیٹھ جاتے ہو, ان چیزوں کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہو. تحریک چلانے کی طرف آپ لوگ راضی, جو تحریک چلاتے ہیں ان کا بھی ساتھ نہیں دیتے. ابھی کل رات کو جو کچھ ہوا ہے بلوچستان کی اس پٹی میں مجھ سے لے کر کلپور تک, یہ کیا ہے؟ اس پہ آپ لوگ کب مطلب اکٹھے ہوں گے, کب بلوچ اور پشتون کو برس پارٹیاں اکٹھے ہوں گے, بلوچستان کے حقوق کی بات کریں گے؟ آپ لوگ تو ابھی تک لگے کہ درخوں کا کاٹو, کیک کو کاٹو, پلانے کو کاٹو, ان چیزوں میں کو آپ لوگوں کو مصروف کیا ہوا ہے. تو آپ لوگ اس چیزوں کو سنجیدگی سے بلوچستان کے حقوق کی بات کب کرو گے تحریک کے ذریعے؟ دیکھو شاہ صاحب, یہ آپ کی بات اس حد تک تو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے تحریک کے لیے اپنے طریقہ کار پہ کہ کس طرح ہم نے اپنے لوگوں کے حقوق جو ہے صوبے کے حقوق کس طرح ہمیں حاصل کرنی ہے. ہم نے جو کیک وغیرہ کی بات کی ہے اپنی پارٹی کے, اب آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ سردار اختر مینگر صاحب نے جب یہ بات کی کہ صرف ان سیاسی جماعتوں سے جو قوم پرستی کا دعویٰ تو کرتے ہیں, وہ یہ تمام چیزیں جو ہے این الیکشن وقت پہ پھر عوام کو تقسیم کرنے کے لیے, ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ اس بیانی میں پھنس جائے کہ پیٹے میں یہ کس کا شعر ہے اور کس طرح شعر ہے. یہ تاریخی طور پہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئٹہ جو ہے یہ بلوچوں پشتونوں کا تاریخی اور شعر ہے. اس میں اگر ہم آج اس پہ لگ جائیں کہ نہیں پشتون دعویٰ نہ کریں گے تو یہ مطلب یہ اصل حقیقت سے روگردان کی بدل میں عرض کروں. یہی ہم نے یہی بات کی. آپ آج بھی پرسوں جو ہمارے سریاب میں جلسہ ہے سردار اختر مینگر صاحب کے اور الماس میں جلسہ ہے یا ورکروزی, اس میں تقریر آپ اٹھا کے دیکھیں, اس نے یہی کہا کہ ہم وہ جب نیشنل عوام پارٹی تھی, نیشنل عوام پارٹی کی سطح پہ خان عبداللہ خان مرہون سے لے کر سردار عطا اللہ خان مینگل, نواب خیر بخش بری, جتنے اکابرین نے مشترکہ جدوجہد کی راہ دکھائی, اور اس مشترکہ جدوجہد کے ذریعے ہی ہم اپنے عوام کے حقوق دلا سکتے ہیں. یہ آپ جو لفاظی میں ہم نے صرف ایک بات کہی کہ سب سے زیادہ اب خواہ جگہ تھی, یہ آپ کے ہزاروں, آپ کو بھی علم ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آپ کے چمن میں کتنے مہینے سے بیٹھے ہوئے. ان پارٹیوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ جا کے بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی ساتھ ملا کے جماعت علماء اسلام جو یہاں کے عوام کے حقیقی نمائندگی کرتے, اس وقت کو ملا کے اپنے لوگوں کے آسودگی کے لیے, یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی طرف جائے. آج بھی بلوچستان نیشنل پارٹی اسی پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے جو بھی پارٹی جو ہے جدوجہد مشترکہ جدوجہد کے لیے تیار ہے, ہماری پارٹی اس کو ویلکم کریں گے.